اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بالکل صاف ہونا چاہیے کہ اس اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بھتیجا، کوئی داماد اور کوئی نہیں ہے، ایک ہے اللہ۔ اور اس طریقے سے ہمیں اللہ کی عبادت سے، جسے ہم اسلام میں توحید کہتے ہیں، ایک توحید ہماری سب سے بڑی بنیادی سوچ ہے، اور اسی پر ہم ساری دنیا کو، خالی بھارت کے لوگوں کو، انڈیا کے لوگوں کو نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لا سکتے ہیں، ایک توحید کے جھنڈے کے نیچے لا سکتے ہیں۔ توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، خدا ایشور، آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ حج سے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو
اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے، پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم سوالات شروع کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ۔ مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کر سکتے ہیں، کیجیے۔ جی ہاں۔ السلام علیکم نائب صاحب، میرا نام سنجے کامڑے ہے، میں سولاپور سے آیا ہوں، علامہ لائبریری سے آیا ہوں۔ میرا ایک بھائی نے، غوث بھائی نے مجھے دعوت دی کہ خدمت میں جانا ہے، میں نے اللہ کا نام لیا، ماشاءاللہ مجھے موقع مل جائے۔ تو میں اسلام کے بارے میں پہلے سے بھی جانتا ہوں، میں کئی روزے رکھ کے کئی بار نماز پڑھے، تو میرے گھر میں نا میرے اسلام کے بارے میں مجھے تحقیقات کی جاتی ہے، تو مجھے مار پیٹ کی جاتی ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج انشاءاللہ اسلام قبول کرنے والا ہوں، تو نائک صاحب مجھے اجازت دیجیے۔ تو نائک صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ کلمہ پڑھ دیجیے۔ ایک مہینے پہلے پونا میں ماشاءاللہ جہاں 50,000 سے زیادہ مجمع تھا، کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہاں کے انسپیکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مجمع میں لوگوں کو کلمہ مت پڑھاؤ، اکیلے میں پڑھاؤ۔ کئی بزرگوں نے مجھ سے کہا، کئی ودوانوں نے مجھ سے کہا کہ ذاکر بھائی آپ پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش، اس ہندوستان میں الحمدللہ بہت کم دیش ہے دنیا میں جہاں ہر ناگرک کو اجازت ہے اپنے دھرم کا پالن کرنا اور دھرم کی دعوت دینا اور جو مذہب چاہتے ہیں اس کو قبول کرنا۔ میں خود جان بوجھ کے کبھی کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ بھرے مجمع میں آؤ، لیکن آپ نے جب التجا کی مجھ سے، میں اگر نہیں کہوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس بات کا ڈر تھا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے پہلے یہ ضروری ہے یہ جان لینا کہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلم بنانا حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے۔ تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کوئی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں۔ چاہے طاقت کا دباؤ ہو یا پیسے کا دباؤ؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اور آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، میں بھی نہیں روک سکتا، نہ یہ دیش آپ کو روک سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں عربی میں ابھی کہوں گا، آپ اسے دہرائیے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے، پھر میں ترجمہ کروں گا۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسول۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ رسول ہے۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ انشاءاللہ۔ نام کے لیے تمہارا نام